نورپور گاؤں میں ایک بسیدہ سا کچا گھر تھا جس کی چھت ٹپکتی تھی اور دیواریں بارش کے پانی سے گیلی رہتی تھی۔ اس گھر میں رہتا تھا رحمت دین، ایک محنتی مگر غریب کسان جو سارا دن کھیتوں میں پسینہ بہاتا مگر زندگی کی گاڑی پھر بھی مشکل سے چلتی۔ اس کی بیوی زینب کئی دنوں سے شدید بیمار تھی۔ دوا کے لیے پیسے نہیں تھے اور ڈاکٹر تک لے جانا بھی ممکن نہ تھا۔ گاؤں کا دیسی حکیم صرف جڑی بوٹیوں سے کام چلاتا مگر اب زینب کی بیماری شدت پکڑ چکی تھی۔ رحمت کی آنکھوں میں آنسو ہوتے مگر وہ زینب کے سامنے مسکرا کر کہتا، اللہ بڑا کارساز ہے زینب، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ رحمت دین کی زندگی کا واحد سہارا اس کی فصل تھی، لیکن اس سال قدرت نے بھی جیسے امتحان لینے کی ٹھان لی ہو۔ مسلسل بارشوں نے ساری فصل تباہ کر دی۔ فصل کے پودے پانی میں ڈوب چکے تھے۔ رحمت کھیت میں کھڑا نم آنکھوں سے بربادی کو دیکھتا رہا۔ یا اللہ، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میری زینب کا علاج کیسے ہوگا؟ گھر میں آٹا ختم ہو چکا تھا، چولہا کئی دنوں سے ٹھنڈا تھا، زینب کی حالت کمزور ہو رہی تھی۔ احمد جو کہ صرف 12 سال کا بچہ تھا بھوکا سو رہا تھا۔ خالہ نورہ جو ہمسائی تھی کبھی کبھار ایک روٹی دے دیتی۔ خالہ نورہ نے ایک دن آ کر کہا، رحمت پتر، میرا دل کرتا ہے سب کچھ تمہیں دے دوں، لیکن میں مجبور ہوں۔ چودھری اکبر کے ہاں مزدوری کا کام ہے، احمد کو ساتھ لے جاؤ، کم از کم کما تو۔ اگلے دن رحمت نے کانپتے دل کے ساتھ احسان کو اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، میں تمہیں کام پر نہیں بھیجنا چاہتا مگر حالات نے مجبور کر دیا ہے۔ ابا، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ امی کو دوا دلانی ہے، ہمیں روٹی لانی ہے، میں کام کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ رحمت کے دل میں جیسے ایک خنجر سا چلا گیا مگر بیٹے کا حوصلہ اسے تھوڑا سا حوصلہ دے گیا۔ چودھری اکبر گاؤں کا ایک رئیس تھا، اس کے کھیت، ڈیرے اور نوکر تھے۔ وہ کسی غریب پر رحم کم ہی کرتا مگر جب احسان نے اس کے سامنے جا کر مزدوری کی درخواست کی تو حیران رہ گیا۔ تم اتنے چھوٹے ہو، کیا کام کرو گے؟ احسان نے کہا، چل صاحب، میں جانوروں کو چارہ ڈالوں گا، پانی بھروں گا، صفائی کروں گا، بس 2 وقت کی روٹی دیں اور میری امی کے لیے کچھ دوائی کے پیسے۔ چودھری نے چند لمحے سوچا پھر سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، کام کرو گے تو ملے گا، کام چوری کی تو نکال دوں گا۔ احسان روزانہ صبح سویرے اٹھتا، چودھری کے ڈیرے پر کام کرتا، جانوروں کا گوبر اٹھاتا، چارہ ڈالتا، پانی بھرتا۔ ہاتھ زخمی ہو جاتے، پیر سوج جاتے مگر زبان پر کوئی شکوہ نہ ہوتا۔ ہر دن وہ تھوڑے پیسے جمع کرتا اور شام کو باپ کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ رحمت ان پیسوں سے زینب کے لیے حکیم کی دوائیں لیتا اور کچھ آٹا، دال۔ زینب کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی مگر کمزوری برقرار تھی۔ ایک دن دیکھا احسان بارش میں بھیگ کر اپنا کام کر رہا ہے۔ وہ کئی دنوں سے متواتر بغیر رکے کام کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن ضرور تھی مگر جذبہ نہیں ٹوٹا تھا۔ چودھری نے اسے بلایا۔ احسان، تم واقعی محنتی ہو، تمہارے جیسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ تمہارے باپ کو میرے کھیتوں کی نگرانی کا کام دے رہا ہوں اور تمہیں مدرسے میں داخل کراؤں گا، تم پڑھو گے، بڑا آدمی بنو گے۔ احسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس نے چودھری صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ آپ کو جزا دے چودھری صاحب۔ چند ماہ بعد زینب کی صحت بحال ہو گئی۔ رحمت کو چودھری کے کھیتوں میں مستقل کام مل گیا۔ احسان مدرسے میں داخل ہو گیا، مگر شام کو ڈیرے پر کچھ ہلکا پھلکا کام بھی کرتا۔ گھر میں چولہا جلنے لگا۔ زینب ہنستی ہوئی نان پکا کر احسان کو کھلاتی اور رحمت کے چہرے پر سکون نظر آتا۔ خالہ نورہ نے ایک دن کہا، رحمت بھائی، اللہ نے تمہارے صبر اور تمہارے بیٹے کے جذبے کا صلہ دے دیا۔ ہاں، صبر کا صلہ ضرور ملتا ہے اگر دل سچا ہو اور نیت صاف ہو۔ اس کے بعد رحمت کے گھر میں خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ اسے یاد آتا ہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوتے تھے، ہم جاگ رہے ہوتے تھے۔ بارش، بھوک اور بیماری سب کچھ آزمائش تھی۔ زینب کی سسکیاں، احسان کا کام کرنا، میری خالی جھولی، بس ایک امید تھی تو اللہ کی۔ میرا بیٹا جو کل تک مزدور تھا آج فخر سے چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے بدلا؟ نہ جادو تھا، نہ معجزہ، بس صبر تھا، دعا تھی اور ایک ننھے دل کی قربانی۔ رحمت کی زندگی ان لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جو غربت، مجبوری اور دکھوں کے باوجود ہار نہیں مانتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر، محنت اور امید کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ روشنی اندھیرے کے بعد ضرور آتی